اس سے آگے پورشن ہے جی ترجمہ اور تفسیر کا. اس میں 3 آیات اس پورشن میں اس بار میں پڑھنے کو مل رہی ہے. سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 15 ہے. ٹائٹل اس کا کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے حضور توفیق شکر اور اصلاح اولاد کے لیے دعا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، واو کا معنی ہے جی اور، وصینا کا معنی ہے وصیت کی یا حکم ارشاد فرمایا. ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا کس بات کا؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا کیا؟ حکم دیا یا اسے وصیت کی. حملتہ امہ کرہن، اس کی والدہ یعنی کوئی بھی بشر ہے اس کی والدہ اسے اٹھاتی ہے، کرہن تکلیف کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس کی والدہ اسے اٹھاتی ہے. ووضعتہ کرہا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف کے ساتھ اس کی والدہ کیا کرتی ہے؟ اس کو جنم دیتی ہے. وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور فرمایا اسے اٹھائے رکھنے اور دودھ چھڑوانے اس کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے. حتی، یہاں تک کہ اذا بالغ اشدہ، کہ وہ بچہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے. پہلے خود بچہ تھا، والدہ نے اس کی کفالت کی، والدین نے، پھر وہ جوانی کی عمر میں چلا گیا. اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا قال وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ وہ خود اپنی جوانی کی 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچ گیا. 40 کو کہتے ہیں سنۃ، سال. قال، تو اس نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. تو اس وقت وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما. کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی جو نعمت تو نے میرے اوپر نازل فرمائی یا جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی. وعلی والدی، اور وہ نعمت جو تو نے میرے والدین پر کی، یعنی اس کا بھی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ ایسے نیک اعمال کروں، یعنی میں ایسے نیک اعمال سر انجام دوں، ترضاہ، جن کے ساتھ تو راضی ہو جائے، یعنی جو نعمتیں عطا کی ان پر شکر کی توفیق بھی عطا کر، اور ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو یا میری اولاد میں میرے لیے کیا کر؟ خیر رکھ، بھلائی رکھ. وَأَصْلِحْ لِي، میرے لیے بھلائی رکھ، خیر رکھ. فی ذریتی، میری ذریت میں، میری اولاد میں، میری نسلوں میں. انی، بے شک میں، تبت الیک، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوں. یہاں پر المسلم کا معنی فرما بردار، تابع فرما، یعنی تیرا حکم ماننے والوں میں سے. اب اس آیت کے پہلے حصے میں ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین فرمائی گئی، پھر آگے وجہ بھی بیان فرما دی
کہ والدین اولاد کو پالنے میں جتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اولاد کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی کیا کرے؟ خدمت کرے۔ اس کے بعد آگے جب پختگی کی عمر کو اولاد پہنچ جائے تو اولاد کیا کرے؟ اللہ کے حضور دعا کرے، مالک کائنات جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ان نعمتوں پر شکر والی زبان بھی عطا فرما، جن والدین کی وجہ سے نعمتیں نصیب ہوئی ان پہ اپنی کرم نوازیاں بھی فرما، اور میری آنے والی نسلوں کو بھی کیا کر میرے لیے خیر کا بھلائی کا ضامن بنا۔ اب یہ ایسی جامع دعا ہے جس میں اپنے لیے بھی دعا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا ہے۔ اگر تو ہو سکے ربی اوزعنی یہاں سے لے کر وانی من المسلمین یہاں تک بطور دعا بھی ہم اس آیت مبارکہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی مسنون دعائیں نماز کے بعد جب دعائیں مانگتے ہیں تو قالا کے بغیر ربی اوزعنی یہاں سے شروع کر کے ہم اس کو اپنی دعا میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دوسری آیت مبارکہ ہے جی، نماز بے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتلو آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں سے وحی کیا گیا آپ کی جانب۔ کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم سر انجام دیتے ہو۔ اب اس میں آقا کریم علیہ السلام سے کو حکم فرمایا جا رہا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے ایک اللہ کی کتاب میں جو آیات آپ پر وحی کی جاتی ہے ان کی تلاوت فرمائیں، ان کو سکھائیں، ان کی تعلیم عطا فرمائیں۔ ساتھ متصل فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، اور پھر نماز کے فوائد کو بیان فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ اب نماز کا تعلق جب سرکار کے ساتھ ہو تو وہاں پر جو نماز ہے وہ درجات کی بلندی اور قربت خداوندی کا ذریعہ ہوگی، اور جب نماز کی نسبت آپ کے اور میرے ساتھ ہوگی تو تب نماز کا یہ بھی فیضان ہوگا کہ وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ ہاں، اگر بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کے باوجود برائی سے اپنے دامن کو نہیں بچا سکتا تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھے، قصور نماز کا نہیں، قصور ہمارے ادا کرنے میں کمی کا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن قرآن نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اب پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے حرکات و سکنات کے ساتھ فقط جو ایک مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق ارکان کو ادا کیا اور چلے گئے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز اس انداز میں ادا کرے کہ نماز اپنا سرور اور لذت ہمیں عطا کرے۔ درجہ احسان یہ ہے جب ہم نماز ادا کریں تو اس انداز میں ادا کریں کہ ہمارا پروردگار، بلکہ ہم اپنے پروردگار کا مشاہدہ کر رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو اس انداز میں پڑھیں کہ ہمارا پروردگار ہم پہ اپنی نظر کرم اور نظر رحمت فرما رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی محبت سے بندے کی جانب دیکھ رہی ہے تو بندہ ساری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ حضور دی اور امت سے نا ایک شخص نے سوال کیا، حضور مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہے؟ ظاہر ادا تو کرتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں انبیاء کے بعد، اصحاب و آل بیت اطہار کے بعد جسے یہ یقین کامل ہو کہ ہم نے پڑھی اور ہماری قبول ہوگی۔ امید تو اس کی ذات پہ ہے نا۔ تو اس نے سوال کیا حضور ہمیں کیسے پتا چلے ہم نے نماز پڑھی تو ہماری قبول ہوگی؟
تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سردی کی رات ہو تو گرم بستر سے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ تو جس نے سوال کیا تھا آگے سے کہتا ہے بڑی بار ایسا ہوا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے تجھے گرم بستر سے اٹھا کر مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا وہ قبول بھی ضرور فرمائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں ایک طریقہ یہ دیکھنے کا کہ میری قبول ہے یا نہیں یہ بھی ہے، آپ نے ایک ادا کی دوسری پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی، سمجھے پہلی اللہ نے قبول فرما لی۔ ہم خود نہیں اس کی بارگاہ میں جھکتے، وہ توفیق عطا کرتا ہے تو جھکتے ہیں، مگر نہ ہماری کیا اوقات، اس کی بارگاہ میں اور اس کی جناب میں ہم حاضر ہو، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا کرتا ہے، اور اس سے یہ سعادت اور توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ مالک کائنات اپنی بارگاہ میں جھکتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسری آیت مبارکہ ہے جی سورہ مریم کی، اس کا ٹائٹل دیا گیا جی ناخلف جانشین نمازیں پڑھ کر بھی انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک ہے نماز نہ پڑھنا، جبکہ قرآن نے ایک مقام پہ نمازیوں کے لیے ہلاکت کو بیان کیا ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اب ہلاکت تو حصولی طور پہ ان کے لیے ہونی چاہیے جو نماز ادا نہیں کرتے، اب ادا کرنے والوں کے لیے جو ہلاکت ہے وہ کیا ہے؟ بندہ ادا بھی کرے لیکن اس کا حق ادا نہ کرے۔ اسی مضمون کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ فرمایا پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے، یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگ گئے، تو ان قریب وہ آخرت کے عذاب یعنی دوزخ کی وادی جس کا نام ہے غی، اس سے دوچار ہو گئے۔ اب ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک کائنات نے جو ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی تو یہ نماز ہماری نجات کا ضامن بنے، نہ کہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے، کیونکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ بسا اوقات نماز بھی بندے کو ہلاکت میں جھونکنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کی ایک کیفیت یہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ بندے کے دل میں یہ وہم آ جائے کہ میں بڑا بڑا نمازی ہوں، بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں تو لوگ مجھے نمازی کہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کسی بھی قسم کا وہم آ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا بس کیا دھرا رہ جاتا ہے، اس میں سے ملتا کچھ نہیں۔ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو بھی کام کرے اس کو راضی کرنے کے لیے کرے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، ادنا سے ادنا کام بھی جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ ادنا نہیں رہتا، وہ اس اعلیٰ کی نسبت کی وجہ سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو یہ 3 آیات ہمیں یہاں پر پڑھنے کو ملی۔